لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بك أيها الشهر المبارك. اللهم فقدنا على صيامنا وقيامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله سيما خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلکم تتقون. ایک صلوات بھیجئے محمد وآلہ. عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے دوپہر بھی کہا تھا کہ میری تقریر میں اگر کوئی جائے تو جا سکتا ہے، مجھے کسی طرح کا شکوہ اور شکایت نہیں. الحمدللہ لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا. بہرحال میں آج اور کل آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی برکت اور روزے کے سلسلے میں گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو امام زمانہ کے سلسلے میں باتیں شروع ہوئی تھیں، استقبال امام زمانہ کے عنوان سے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے کو تیار کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں اپنے کو آمادہ کرنا چاہیے اپنے امام کے لیے، انشاءاللہ وہ پرسوں رات سے گفتگو شروع ہوگی. ماہ رمضان المبارک یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے ہمارے ائمہ معصومین کی سیرت کیا تھی. اس مبارک مہینے کے سلسلے میں ائمہ معصومین کی سیرت کیا تھی اور ہماری سیرت کیا ہے، دونوں کو دیکھنا چاہیے. جو احادیث سے اور دعاؤں سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ائمہ معصومین جب ماہ مبارک رمضان آنے والا ہوتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. اس لیے نہیں کہ افطار کھانے کو ملے گا، لیکن ہماری خوشی اور ائمہ معصومین کی خوشی جو ہے وہ الگ الگ ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ اب اسی بہانے کم سے کم گھر میں کچھ پکنے کو تو ہو جائے گا، اب اسی بہانے کچھ نہ کچھ کھانے کو تو مل جائے گا. لیکن نہیں، ائمہ معصومین کی خوشی اس ماہ مبارک کی حقیقی معنوں میں جو ہے وہ آمد سے ہوتی تھی کہ یہ ماہ مبارک کون سا مہینہ ہے. اور جب یہ جانے لگتا تھا تو آپ دیکھیں دعاؤں میں، خاص کر آپ دعائے وداع ماہ رمضان جو آپ پڑھتے ہیں چوتھے امام کی، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے امام ماہ رمضان کو رخصت کرتے تھے. آتا تھا تو خوش ہوتے تھے اور جاتا تھا تو جیسے لگتا تھا کوئی جنازہ نکل رہا، اس طرح سے روتے تھے. رمضان المبارک یہ روزے کب واجب ہوئے؟ آپ کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روزے کا حکم کب آیا ہے. ماہ رمضان المبارک روزے کا حکم ہجرت کے 70ویں مہینے میں دو حکم آئے ہیں. ماہ ربیع اول میں پیغمبر اسلام نے مکے سے ہجرت کی، مدینے آئے. 1 سال گزر گیا، ماہ ربیع اول دوسرا آ گیا، ربیع اول کا مہینہ 1 سال ہوا. 5 مہینے اور یعنی ماہ شعبان کا مہینہ تھا، آخری دن تھے کہ جب 2 حکم آئے ہیں. ایک حکم روزے کے وجوب کا اور دوسرا حکم پیغمبر اسلام پر درود اور صلوات کا. یہ دونوں حکم جو ہے وہ
آگے پیچھے آئے ہیں یا ساتھ ساتھ آئے ہیں؟ روایت کا اختلاف ہے کہ آگے پیچھے آئے ہیں، پہلے روزے کا حکم ہے یا بعد میں صلوات کا، یا دونوں ساتھ میں ہے۔ اچھا عجیب، یہ دونوں حکم ایک ساتھ آئے ہیں یا آگے پیچھے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں چیزیں چونکہ انسان کے گناہوں کی بخشش میں جو ہے وہ اکثیر کا جو ہے وہ حکم رکھتی ہیں، چاہے وہ درود ہو اور چاہے وہ روزہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے دونوں کو ایک ہی مہینے میں نازل کیا، روزہ بھی واجب کیا اور صلوات بھی۔ اور صلوات کے سلسلے میں جو ہے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، خطبہ ماہ شعبان رمضان ہی کا خطبہ تھا یا آخری ماہ شعبان، جب آپ ممبر پہ چڑھنے لگے، حدیث میں ہے کہ آپ جب ممبر پہ چڑھنے لگے تو پہلی جو سیڑھی تھی یعنی پہلا زینہ، آپ نے جب اس پہ قدم رکھا تو رک گئے، کچھ دیر رک گئے، خاموش رہے، اور اس کے بعد 3 بار کہا آمین آمین آمین۔ پھر دوسری سیڑھی یعنی دوسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر خاموش ہو گئے، اور پھر رک کے 3 بار کہا آمین آمین آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور پھر رک گئے اور رک کے 3 بار آمین کہا، اور اس کے بعد جو اوپر کا حصہ اوپر کا ممبری حصہ تھا، عرشہ کہتے ہیں، اس پہ آپ تشریف لائے۔ اب یہ ایک نئی جسے کہیے جو ہے وہ ایک نیا کام تھا، ایک نیا فعل تھا پیغمبر اسلام کا کہ ہر زینے پہ رک رک کے 3 بار آمین کہنا، نہ کوئی صدا نہ کوئی آواز، کس بات پہ آمین کہی جا رہی ہے؟ ایک عجیب بات تھی صحابہ کے لیے۔ کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے 3 بار یہ آمین آمین کیوں کہا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی یعنی پہلے زینے پہ ممبر کے قدم رکھا تو جبریل آ گئے، اور جبریل آئے اور انہوں نے ایک دعا کی، یا بد دعا کہیے یا دعا کہیے، وہ دعا یا بد دعا یہ کہ لعنت ہو اس شخص پر، توجہ کیجئے گا، لعنت ہو اس شخص پر کہ جو اس مہینے میں بھی اپنے گناہ بخشوا نہ سکے۔ توجہ کیجئے گا، 3 بار جبریل نے یہ کہا کہ لعنت ہو لعنت ہو لعنت۔ البتہ لعنت کا مطلب سمجھے نا آپ، پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں، یعنی رحمت الہی سے دور ہو جائے۔ لعنت کا مطلب جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں اپنی زبان میں وہ نہیں، لعنت کا مطلب یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص کہ جو اس مہینے میں بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ بہت بڑی بات کہہ دی ہے، اور پیغمبر نے کہا کہ میں نے اس پہ کہا ہے آمین آمین آمین، اور جس پہ پیغمبر آمین کہہ دے یعنی جبریل بد دعا کر رہا ہے اور رسول آمین کہہ رہا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، وہ آدمی کتنا بدنصیب ہوگا کہ جو اس مہینے میں بھی اپنی خطا اور گناہ نہ معاف کروا سکے۔ دوسرا پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں جب دوسری سیڑھی پہنچا تو پھر جبریل نے ایک بد دعا کی کہ لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو ضعیفی میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ توجہ کیجئے گا، یہ یعنی پہلے یہ کہا جائے کہ انسان کو اپنے گناہ معاف کرانا چاہیے، اور دوسری منزل حقوق الناس کی یعنی والدین کی ہے کہ والدین کو جو ضعیفی میں پائے اور خدمت نہ کرے اس پہ بھی لعنت ہو، اور پیغمبر جیسا رسول اس نے کہا آمین آمین آمین۔ اور تیسری بات توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے ان دونوں باتوں میں ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن تیسری بات یہ ہے جو ہم بہت جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا جب میں تیسرے زینے پہ گیا تو جبریل نے کہا کہ لعنت ہو لعنت ہو لعنت ہو اس شخص پر جو آپ کا نام سنے اور درود نہ بھیجے۔ دیکھیں یہاں تو آپ نے حدیث سنی تو درود بھیج دیا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مسجد میں بھی پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے، اذان میں بھی پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے، اقامت میں بھی پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ صرف آگے کے 4-5 لوگ ہوتے ہیں ان پر واجب ہے صلوات بھیجنا، بقیہ جتنے لوگ ہیں ان پہ واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ حدیث اب یاد رہی آپ کو، توجہ کیجئے گا، اگر یہ حدیث آپ کو یاد رہی تو انشاءاللہ کہیں بھی اگر آپ پیغمبر کا یا ائمہ معصومین کا نام سنیں گے تو صلوات ضرور بھیجیں گے۔ ایک اور صلوات دیجئے محمد وآلہ۔ تو یہ پیغمبر اسلام۔ رمضان المبارک، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟
ابھی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا صحیفہ کاملہ، جس کا ترجمہ اور شرح مرحوم مرتضی حسین صدر اللہ فاضل نے کی ہے، پاکستان سے چھپی ہوئی. اس میں انہوں نے چوتھے امام کی جو رمضان کی دعا ہے، دخول رمضان کی، اس کی شرح میں لکھے ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں رمضان 3-4 وجہ بتائی. اس میں ایک وجہ یہ کہ رے میم زواد، رمز. رمز عربی میں کہتے ہیں تپش، جلن کو، یعنی بہت شدت سے گرمی ہو، بہت زیادہ جل رہا ہو، گرمی یا جل رہی ہو کہ کوئی چیز، تپش تپ رہی ہو کوئی دھوپ کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں رمز. اور چونکہ پہلے سال جب ماہ مبارک یہ روزے واجب ہوئے ہیں تو اس وقت بہت ہی شدت کی گرمی تھی، اسی لیے لوگوں نے اس مہینے کو رمضان نام دے دیا. یہ ایک وجہ بتائی ہے. اور ایک اور تعویل کی ہے کہ چونکہ رمضان المبارک وہ ہے کہ جس میں انسان کے گناہ اس طرح سے جل جاتے ہیں جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اس لیے اس کو رمضان المبارک کہا گیا ہے. اور دوسرے وجہ بتائی کہ یہ رمضان المبارک جو ہے وہ کس سے بنا ہے؟ رمزی سے. ریز میم زواد اور یہ، پہلے یہ نہیں تھا اب یہ لگا دی. رمزی کے معنی کیا ہے؟ گرمیوں کے آخری گرمی میں جو بادل اٹھتے ہیں، ابر بارہ، جو بادل اٹھتے ہیں اور جو پانی برساتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رمزی. تو یہاں بھی چونکہ ماہ رمضان المبارک میں رحمت کی بارش ہوتی ہے، روزوں میں اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے مومنین پر، اس لیے اس کو رمضان المبارک کہا گیا. اور تیسری وجہ جو امام سے نقل ہے کہ رمضان اللہ کا ایک نام ہے، رمضان اللہ کا ایک نام ہے. اور اسی لیے ایک حدیث ہے 5ویں امام سے کہ کبھی بھی تم یہ نہ کہو کہ رمضان آیا رمضان گیا، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کہو شہر رمضان کہو یا ماہ مبارک رمضان کہو، یعنی اس کے آگے پیچھے کچھ لگا لو، اس لیے کہ صرف رمضان کہنا یہ توہین الہی ہوگی. اس لیے اسے صرف یوں نہیں کہ رمضان آ گیا چلا گیا. ہم کہتے ہیں رمضان آیا چلا گیا یہ ہوا، نہیں، یہ اللہ کا نام ہے. اس کا نام بھی لو تو عزت کے ساتھ لو، اس کے آگے پیچھے کچھ لگاؤ، شہر رمضان کہو یا رمضان المبارک کہو، کچھ بھی اس طرح سے، یعنی جس سے تعظیم کا احساس ہو. خیر زیادہ وقت نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہر آدمی نے اپنا وقت لیا ہے، اور میں اس قسم کا آدمی ہوں کہ میں ہر طرح سے اپنے وقت میں کٹوتی کر دیتا ہوں، یعنی ہر جگہ میں فٹ ہو جاتا ہوں. 10 منٹ کہیے تو 10 منٹ، اور 20 منٹ کہیے تو 20 منٹ، اور اگر آدھا گھنٹہ کہیے تو آدھا گھنٹہ. تو زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، ٹائم جو ہے ہمارا ہو گیا ہے. لیکن بہرحال یہ آیت جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان، یہ روزے تم پر بھی واجب کیے گئے ہیں جس طرح سے تمہارے پہلے جو قومیں تھیں ان پر. کیوں؟ فلسفہ کیا ہے روزے کے وجوب کا؟ فلسفہ روزے کے وجوب کا سبب اور اس کی فلسفی خود اسی آیت میں ہے، لعلکم تتقون. یعنی روزہ حقیقت میں جو ہے وہ انسان کے اندر احساس عبودیت پیدا کرتا ہے. توجہ کیجیے گا، تقویٰ احساس بندگی کا نام ہے. جتنا زیادہ انسان کے اندر بندگی اور عبودیت کا احساس ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ خوف الہی اس کے اندر پیدا ہوگا. اور روزہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر احساس عبودیت اور احساس بندگی پیدا کرتا. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ انسان عام طور سے ہماری اور آپ کی طبیعت یہ ہے کہ ہم جو بھی مادی چیزیں ہیں ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ دوڑتے رہتے ہیں. دنیاوی چیزیں، مادی چیزیں، ہم اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. بلکہ ہماری فطرت یہ ہو گئی، ہم اس طرح سے دنیا کی چیزوں میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں. کھانے پینے کی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم اس طرح سے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیتے ہیں کہ اب اس سے ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے، اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں. کوئی بھی ہمارا اگر بہت سے قریب دوست بھی اگر ہم سے یہ کہے
کہ تم ہماری محبت کے لیے ایک دن کھانا نہ کھاؤ؟ کوئی کہے گا؟ کوئی راضی ہو جائے گا کسی اپنے دوست اور محبوب کی محبت میں ایک دن 2 دن کھانا نہ کھائے؟ یا کوئی دوست سے کہے کہ ایک دن ہماری محبت میں آپ سگریٹ نہ پیجئے؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. یعنی بڑا سے بڑا چاہنے والا بھی اگر کوئی کہے کہ آپ میری وجہ سے آپ اپنی یہ عادت چھوڑ دیجئے، تو نہیں کوئی انسان جلدی تیار ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں نہیں ہوتا ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان یہ ہے، ایسے دن ہیں کہ جہاں انسان اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. اللہ کی خاطر نہ صرف یہ حرام بلکہ وہ چیزیں جو اس کے لیے حلال ہیں، جو اس کے لیے جائز ہے. پانی پینا حلال ہے، کھانا حلال ہے، عورت کے ساتھ رہنا حلال ہے، ہر چیزیں جو جائز اور حلال ہیں. لیکن یہ انسان اللہ کی خاطر تمام حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اسی کا نام ہے احساس عبودیت، اسی کو کہتے ہیں احساس بندگی. اور یہ جتنا زیادہ انسان کے اندر ہوگا اتنی زیادہ وہ تقوی کے مراحل میں اور اس کے مرتبے میں اوپر جاتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا جتنا زیادہ یہ مرحلہ ہوگا. بہرحال یہ ماہ رمضان المبارک میں دیکھیے دور اول میں روزے کی نوعیت کچھ اور تھی. یہ شکر کیجئے 2 صحابیوں کا کہ انہوں نے حکم کو آسان بنا دیا. پہلے روزے کا حکم کیا تھا؟ پہلے روزے کا حکم یہ تھا کہ انسان روزہ رکھے اور افطار کے بعد اگر وہ سو گیا، کھانا نہیں کھایا اور سو گیا، تو اب وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، کچھ نہیں، حرام اس کے لیے. اب دوسرے ہی دن افطار کرے گا. یہ تھا یعنی شروع میں جب یہ حکم روزہ آیا ہے تو اس کی نوعیت یہی تھی، اس کی کیفیت یہی تھی، سچویشن یہ تھی کہ اگر افطار کر لیا اور افطار کے بعد کھانا نہیں کھایا یا پانی پی لیا، کیسے بھی افطار روزہ کھول لیا اور سوچے کہ لو تھوڑا سے آرام کر لیں اور اس کے بعد کھائیں گے یا پیئیں گے، اور آنکھ لگ گئی، سو گئے، اب اگر اٹھے تو اب شرعاً حرام ہے کچھ کھانا پینا. ایک اور دوسرا حکم یہ بھی تھا کہ ماہ سیام کی رات میں قطعاً کوئی عورت کے پاس نہیں جا سکتا ہے. یہ 2 حکم تھے ماہ سیام میں. ابتدا میں جب روزے واجب ہوئے کہ قطعاً کوئی عورت سے مقاربت نہیں کر سکتا ہے، کوئی عورت کے پاس نہیں جا سکتا ہے بھلے وہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو. لیکن یہ 2 صحابی، ایک صحابی وہ تھا جس نے اطاعت میں اپنے کو اتنا بلند کیا کہ اللہ کو یہ حکم جو ہے وہ منسوخ کرنا پڑا، اور ایک صحابی وہ تھے جنہوں نے کچھ معصیتیں کی اور ان کے نتیجے میں اللہ نے حکم منسوخ کیا. وہ صحابی کون تھا؟ روایت ہے 2 طرح کی روایت ہے. نام ایک جگہ، ایک صلوات دیجیے محمد وعلی محمد. ابو بصیر جو 5ویں اور 6ٹھے امام سے روایت کرتے ہیں اس میں نام اس صحابی کا خوات ابن جبیر انصاری، اور جو مولا کائنات سے روایت ہے اس میں نام ہے مطعم ابن جبیر. یہ صحابی بزرگ صحابی تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ جنگ خندق جس سال ہوئی ہے، یہ جنگ خندق رمضان المبارک میں ہوئی، واقع ہوئی ہے. تو پیغمبر نے، اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سب کے سب مدینے کے چاروں طرف خندق کھودنا شروع کریں تاکہ جنگ کے لیے جو حکمت عملی ہے اسے اپنایا جائے. تو یہ صحابی بیچارہ دن بھر اس نے روزے کے عالم میں، دیکھیں کتنی بڑی محنت، کتنی جافشانی ہے. یہ ایسے وہ کہتے ہیں سچے مسلمان کہ روزے کے عالم میں اس نے دن بھر خندق کھودی ہے. خندق جانتے ہیں؟ گڈھا کھودنا. اور رات کے وقت جب اپنے گھر آیا ہے مدینے یا مدینے کے باہر جو خیمے لگے ہوئے تھے، بیوی ساتھ میں تھی، اپنے خیمے گئے بیوی کے پاس اور کہا کچھ افطار کے لیے ہے. بیوی نے کہا کہ ذرا سے صبر کرو اور میں ابھی تیار کر کے لاتی ہوں. یہ وہی ٹیک لگا کے بیٹھ گئے دیوار سے، اور جب دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تو دن بھر کا تھکا ہوا آدمی جس نے گڈھا کھودا ہو، مٹی اٹھائی ہو، اس کا عالم کیا ہوگا. ہم دکان میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں، یا میری مثال لے لیجیے کہ کھاٹلے پہ لیٹے لیٹے تھک جاتے ہیں. تو وہ آدمی جو صبح سے شام تک خندق کھود رہا اس کا کیا عالم ہوا ہوگا. وہ بیچارہ ٹیک لگایا اور سو گیا، نیند آئی، سو گیا. اب بیوی
کھانا لے کے آئی، جگایا کہ اٹھو کھانا کھاؤ، اب تو حرام ہو گیا ہمارے اوپر، اب میں نہیں کھانا کھا سکتا ہوں، حرام ہو گیا، شریعت کے خلاف ہے، چنانچہ کھانا نہیں کھایا اور دوسرے دن پھر روزہ رکھا، دوسرے دن روزہ رکھا اور روزے ہی کے عالم میں پھر خندق کھودنا شروع کیا۔ دیکھیے پیغمبر سے یہ نہیں کہا، حالانکہ اگر کہتا تو پیغمبر اس کی اس درخواست کو قبول بھی کر لیتے، لیکن یہ ہے سچے مسلمان کی علامت اور نشانی کہ پیغمبر سے کچھ نہیں کہا بلکہ حکم پیغمبر میں پھر وہی کام کرنے لگا۔ لیکن اب وہ آدمی جو رات میں افطار بھی نہ کرے، کھانا بھی نہ کھائے، دوسرے دن روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اب اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس کی کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی اور بے ہوش ہو گیا، وہیں بے ہوش ہو گیا، اٹھا کے باہر لایا گیا، پیغمبر اسلام آئے اور پھر ہوش میں لایا اور اس لایا گیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے پوچھا تو ساری داستان اپنی بتائی کہ کل رات ایسا ایسا ہو گیا، نہ میں نے کھانا کھایا اور آج بھی میں نے روزہ رکھ لیا۔ پیغمبر کو اس پہ بہت ہی ترس آیا، اور اس وقت یہ آیت آئی ہے جس کو اوہل نہیں، اس سے پہلے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ اس صحابی کی جافشانی ہے کہ جس کے بعد یہ آیت آئی کہ اب تم کھا پی سکتے ہو پوری رات، یہاں تک کہ فجر کے وقت وہ سفیدی نمودار ہو جائے جو مشرق کی طرف ہوتی ہے، اس کے بعد تم چھوڑ دو۔ تو یہ اس صحابی کی جافشانی ہے جو آج ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت مل گئی کہ ہم رات بھر جو ہے وہ یہاں سے نکلے اور کھاتے رہیں۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا حکم یہ تھا کہ ماہ صیام کی رات میں عورتوں کے پاس نہیں جا سکتا، یعنی عورتوں سے مقاربت نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ نوجوان تھے، تفسیر نعمانی میں ہے کانا من المسلمین شبان، کچھ نوجوان تھے مسلمانوں کے، ینکحون نساءہم باللیل سرا لقلت صبرہم، کہ جو اس حکم کے باوجود بھی، یعنی یہ حکم تھا کہ رات میں وہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں، لیکن جوان تھے، لقلت صبرہم، صبر کی کمی کی وجہ سے، صبر مطلب یعنی قوت برداشت کی کمی کی وجہ سے، صبر یعنی قوت برداشت کی کمی کی وجہ سے انہوں نے رات میں اپنی عورتوں کے ساتھ مقاربت کی، سرن، چھپ کر، رسول کو معلوم نہیں، رسول سے چھپا ہے، اور رات صبح روزہ بھی رکھ لیا، اور اسی عالم میں پیغمبر اسلام کے پاس آئے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ نے، دیکھیے یہاں پر اللہ نے ان کو، جسے کہیے جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو تنبیہ کی ہے، ملامت کی ہے، اور اس کے بعد ان کے معصیت کے بعد یہ حکم اللہ نے اٹھا لیا، منسوخ کر لیا کہ آج سے یہ حکم ہم اٹھا لے رہے ہیں۔ یہ آیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ اللہ نے تمہارے لیے رمضان المبارک کی رات میں عورتوں سے مقاربت کرنا جائز قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اور یاد رکھو کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ جانتا نہیں کچھ، علم اللہ کو علم ہے کہ تم لوگوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ حکم شرعی یہ تھا کہ ماہ صیام میں یہ کام نہ کیا جائے، لیکن تم لوگوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ خیر، فتاب علیکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وعفا عنکم، تمہیں بخش دیا، فالآن باشروہن، اور اب سے یہ کام تم کر سکتے ہو صبح صادق سے پہلے۔ حکم آپ کو مسئلہ بتا دیں کہ نجاست، کسی طرح کی بھی نجاست، چاہے وہ مباشرت کے ذریعے سے ہو چاہے وہ احتلام کے ذریعے سے ہو، ایک مسئلہ بتاتے چلے، ماہ رمضان المبارک میں اگر نجس ہو گیا انسان تو صبح صادق سے پہلے اسے غسل کر لینا ہے۔ اگر صبح صادق سے پہلے اس نے غسل نہیں کیا، اب مسئلے اور اس میں تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ
آئیں گے مسجد میں، لیکن جان بوجھ کے میں کر رہا ہوں، جان بوجھ کے ایک انسان جگ رہا ہو، بیدار ہو، لیکن وہ جان بوجھ کر صبح صادق تک غسل نہ کرے اور یہاں تک کہ اذان ہو جائے، تو اس کا روزہ بھی باطل ہے اور اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ اب یہ کہ ایک انسان جو ہے وہ نجس ہو گیا اور وہ پہلی نیند تھی اور دوسری نیند تھی، یہ سارے مسائل انشاءاللہ مسجد میں آئیں گے۔ تو بہرحال ماہ مبارک رمضان جس میں انسان جو ہے وہ دن بھر صبح صادق سے لے کے اور شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ بھوک اور پیاس ہم ایک دن، جبکہ ہمیں رات میں افطار کرنے کو بھی مل جاتا ہے، ہمیں ٹھنڈا پانی بھی مل جاتا ہے، ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، لیکن یہ 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے دیکھیے کتنے سخت ہوتے ہیں۔ حقیقت میں کتنا احساس ہوتا ہے بھوک کا اور کتنا احساس ہوتا ہے پیاس کا۔ آپ اندازہ لگائیے ان کربلا کے مظلوم پیاسوں کی، ان کربلا کے مظلوم بھوکوں کی اندازہ لگائیے۔ البتہ وہاں نوجوانی نہیں تھے، وہاں بزرگ ہی نہیں تھے، بلکہ وہاں بچے بھی تھے، وہاں ششماہ علی اصغر بھی تھا جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، اور اسی لیے تو امام نے جاتے جاتے کہا تھا شیعتی ماء شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے چاہنے والو جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اس ماہ مبارک کے حق کو ادا کر سکیں۔ پالنے والے امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وغاصب حقوقهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ عزیزان محترم، کل بھی میں نے اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کی، اور آج روزے کے سلسلے میں ان آیتوں کے ذیل میں 2-1 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا، اور انشاءاللہ کل سے امام زمانہ کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی روزے کے سلسلے میں آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں 183 سے لے کر 187 تک، اور اس میں درمیان میں ایک آیت جو ہے وہ دعا کے بارے میں آ گئی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ بہرحال ان تمام آیتوں میں 2 اصول ہمیں بڑے اچھے جو ہے وہ قرآن مجید نے دیے ہیں۔ ایک تو کل آپ نے لیکچر میں سنا ہوگا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے عسر، حرج، مشکلات، پریشانیاں نہیں چاہتا ہے کہ تم پریشانیوں میں مبتلا ہو، تکلیف ما لا یطاق تمہارے اوپر اللہ نہیں لادنا چاہتا ہے، ایسی تکلیف کی جو تم برداشت نہ کر سکو۔ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس سے آج دیکھیے اسلام میں بہت سے مسائل میں ہمیں آسانی مل گئی ہے، بہت سے مسائل میں جہاں بھی کوئی ایسی پریشانی، جہاں بھی کوئی ایسی تکلیف کہ جو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، فوراً وہاں پر جو ہے وہ حکم بدل جاتا ہے۔ اگر انسان وضو نہیں کر سکتا ہے، پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو فوراً تیمم آ گیا۔ اگر انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھے، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، کروٹ بدل کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو صرف اشاروں سے پڑھے۔ یعنی یہ اللہ آسانیاں فراہم کرتا جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا بعثت علی الشریعۃ السمحۃ السہلہ، میں
آسان شریعت پہ مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی میری شریعت آسان ہے، قانون آسان ہے، انسان جہاں تک اس پہ عمل کر سکتا ہے اختیاراً عمل کرے، اور جہاں سے مجبوریاں آ جاتی ہیں اسلام اسے آسانیاں دیتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے۔ اور دوسری بات بتائی جا رہی تلک حدود اللہ، دیکھیے یہ آیتوں کا سب سے آخری ٹکڑا ہے، یہ جو روزے کے سلسلے میں آیتیں آئی ہیں سب سے آخری ٹکڑا یہ ہے، تلک حدود اللہ ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ تمام ماہ رمضان المبارک اور روزے کے احکام بیان کرنے کے بعد یہاں تک کہ اعتکاف کا حکم بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تمام احکام بیان کرنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے بارڈرز ہیں، حدود ہیں، چار دیواریاں ہیں، باؤنڈریاں ہیں۔ فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جانا۔ مجھے آپ کو جو بتانا ہے یہی اسی لفظ فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جانا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پار نہ کرنا، دو باتیں ہیں۔ ایک ہی کہ باؤنڈری پار نہ کیجیے، آپ باؤنڈری پار نہ کیجیے گا قریب چلے جائیے، چار دیواری پار نہ کیجیے گا قریب چلے جائیے، بارڈر کراس نہ کیجیے، بارڈر کی لائن پہ آپ چلے جائیے۔ لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ بارڈر کی لائن پہ جائیے اور کراس نہ کیجیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ اس لائن کے قریب بھی نہ جائیے۔ یہ بہت بڑی نزاکت ہے قرآن مجید کی، اور یہ ایک اصول دیا جا رہا ہے۔ اکثر ہماری یوتھ ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں ہم کیوں فلاں کے ساتھ نہ رہیں؟ ٹھیک ہے وہ برا ہے تو برا ہوا کرے، ہم تو برے نہیں ہیں، ہم تو اس کی برائی نہیں لے لیں گے۔ ہم کیوں فلاں مجلس میں نہ جائیں؟ گناہ کی مجلس، لہو لہب کی مجلس، ایسی جگہیں کہ جو غلط ہیں، ایسے جگہیں کہ جہاں خطرہ ہے انسان کے قدم بھٹکنے کا۔ ایک یوتھ آتا ہے، ایک جوان آتا ہے، کہتا ہے کیوں نہ جائیں ہمیں اپنے اوپر بھروسہ ہے، ہوتا نہیں، ہمیں اپنے اوپر بھروسہ ہے، ہمیں اپنی طاقت پہ بھروسہ ہے، کیوں نہ جائیں، ہم نہیں گناہگار، ہم گناہ میں مرتکب نہیں ہوں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہاری یہ جو تھنکنگ ہے یہ صحیح نہیں ہے، تمہاری جو یہ سوچ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ فلا تقربوها، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریب جب لائن کے آدمی پہنچ جاتا ہے تو شکوک اور شبہات اور خواہشات نفسانی جب جوش مارتے ہیں تو انسان اپنے کو لائن کے اوپر محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا کہ تم لائن کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ اگر لائن کے قریب گئے تو خطرہ ہے کہ کئی خواہشات کے جبے، خواہشات کا جو جوش ہے وہ تمہیں اس لائن کے اس طرف نہ لے جائے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو ایسی مجلسوں میں جو گناہوں کی ہوں، ایسی جگہیں جو گناہوں کی ہوں، ایسے لوگ جو گناہگار ہیں ان کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پھرو نہیں۔ کیوں؟ بھلے تم گناہگار نہیں ہو، بھلے تم ایسا نہیں کرتے ہو، لیکن ساتھ میں رہنے بیٹھنے سے، ایسی جگہوں پہ جانے سے ممکن ہے کہ کل تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ، تم بھی گناہ میں پڑ جاؤ۔ قرآن اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ ایک نامحرم مرد عورت ایک ساتھ خلوت میں تنہائی میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، بھلے وہ دونوں پردے میں ہوں، دونوں احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کا، دونوں جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کا بھی خیال کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا گیا ہے کہ نامحرم مرد اور عورت خلوت میں تنہائی میں جو ہے وہ ایک ساتھ نہ بیٹھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ایسے ہی مواقع کو تلاش کرتا ہے، ایسی سچویشن اور ایسی صورتحال کی وہ تلاش میں رہتا ہے کہ جہاں نامرد محرم اور عورتیں جو ہے وہ نامحرم مرد اور عورتیں ایک ساتھ بیٹھیں۔ پہلے تو کینچو سے بات شروع ہوتی ہے، پہلے جو ہے وہ کینچو، اور اس کے بعد جو ہے وہ بات کہیں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا ہے، مولا کائنات ایک حدیث میں فرماتے ہیں اتقوا موارد التہم، پرہیز کرو تہمت کے مقامات میں جانے سے۔ بھلے تم گنہگار نہ ہو، بھلے تمہارے اپنے اوپر بہت ہی جو ہے بھروسہ ہو، اپنی ول پاور پر، اپنے قوت ارادی پر، لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ تم ایسی جگہ نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں یہ ساری ول پاور جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔
ایک صلوات دیجیے محمد والے۔ تو روزے کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ روزہ انسان کے لیے کیا کیا فائدے لاتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ روزہ سب سے پہلے انسان کے اندر احساس بندگی پیدا کرتا ہے، اور جتنا زیادہ احساس عبودیت اور بندگی انسان کے اندر ہوگا اتنا ہی وہ انسان تقوی کے مدارج اور تقوی کے مراتب کو جو وہ حاصل کرے گا۔ اور دوسری چیز جو روزے کے سلسلے میں ہے حدیث کی روشنی میں کہ روزہ اس لیے بھی اللہ نے واجب کیا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے، شریف احساس، کہ جس کے ذریعے سے انسان غریبوں اور فقیروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ راوی ہشام ابن حکم ہے، چھٹے امام سے نقل کرتے ہیں، ہشام ابن حکم نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر وذلک ان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر لأن الغنی کلما اراد شیئا قدر علیہ فاراد اللہ ان یسوی بین خلقہ وان یذیق الغنی مس الجوع والالم لیرق علی الضعیف فیرحم الجائع۔ البتہ یہ جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ روزے کا ایک مقصد یہ بہت ہی معمولی سا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، ورنہ وہ روزہ کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ کے لیے سپر ہے۔ سپر جانتے ہیں؟ ڈھال جو بچانے والی ہے، دنیا میں گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ وہ ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ روزہ وہ ہے کہ جو شیطان کے منہ کو سیاہ کر دیتا ہے، یعنی روزہ دار کو دیکھ کے شیطان نا امید ہو جاتا ہے۔ شہوت اور خواہشات جہاں شکم پوری زیادہ ہوگی وہاں خواہشات اور شہوتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جہاں شکم پوری نہیں ہوتی ہے یعنی کم کھانا یا اعتدال کا کھانا، وہاں پر شہوتیں اور خواہشات بھی کم ہوتی ہیں۔ تو وہ روزہ کہ جو شیطان کو نا امید کر دیتا ہو، وہ روزہ جو جہنم کی آگ سے انسان کو بچاتا ہو، وہ روزہ کہ جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مناجات جناب موسیٰ کچھ دنوں کے لیے روزہ رکھا اور وہ مناجات پہ نہیں گئے، اور ادھر سے آئی آواز کہ اے موسیٰ تم نے مناجات کیوں نہیں کی؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں آج کل روزہ رکھ رہا ہوں اور روزے کے عالم میں جانتے ہیں کہ کبھی کبھی دہن سے جو ہے وہ بدبو نکلتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے موسیٰ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو بدبو جو نکلتی یہی جو ہے وہ میرے یہاں آتے آتے خوشبو میں بدل جاتی ہے۔ تو وہ روزہ کہ جو روزے دار کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے، معطر کر دے، وہ کون سا روزہ ہے؟ یہی روزہ کہ صرف اس کے ذریعے سے غنی اور فقیر میں امتیاز ختم ہو جائے، صرف اتنا ہم جان لیں کہ ہاں غریب بھی جو ہے وہ بھوکے ہوتے ہیں، نہیں، یہ بہت ہی معمولی سی علت ہے، بہت ہی معمولی سی فلسفی ہے۔ حقیقت میں اس سے بلند ترین فلسفہ بتایا جا رہا ہے دوسری حدیث میں جو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ اس لیے روزہ فرض کیا گیا تاکہ امیر کو غنی کو احساس ہو بھوک اور پیاس کا۔ یہ بہت ہی معمولی بات ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے یعنی اس بھوک و پیاس کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ انسان قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرے۔ یہ ہے بہترین فلسفہ اس روزے کا کہ اس روزے کے ذریعے سے انسان جو یہاں گرمی میں رہتا ہے، انسان جو یہاں گرمی میں پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، انسان جو یہاں بھوک کو برداشت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اسے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا چاہیے۔ اس دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ روزہ
کہ جس کے لیے حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. جزا تو ہر عمل کی اللہ دیتا ہے. یہ کون سی خاص بات ہو گئی پھر روزے کی اللہ دے گا؟ سارے اعمال کی جزا اللہ دیتا ہے. ہمارے سارے اعمال کو وہ دیکھ رہا ہے. کوئی عمل ہمارا اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم جو کرتے ہیں وہ جانتا ہے. ہماری ایک ایک حرکت جو ہے وہ اس کے علم میں ہے. ہمارا ایک ایک خیال، ایک ایک سوال، ایک ایک تصور جو ہے وہ اس کے علم میں ہے. ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سب وہ جانتا ہے. اور ہر ایک کی جزا اور سزا وہ دینے والا ہے. تو یہ کیا مطلب کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، خاص کر روزے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا. تو کیا یہی روزہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں کہ صرف بھوکے اور پیاسے، بقیہ جو ہے وہ سارے حرام کام ہوتے ہیں؟ حدیث میں ہے، غزالی کی احیاء العلوم میں ایک روایت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ورد فی الخبر ان امراتین صامتن. توجہ کیجئے گا، حدیث سنیے گا اور اس کے بعد جا کے گھر پہ سوچئے گا کہ ہمارا اور آپ کا روزہ کیسا ہے. ان امراتین صامتن علی عہد رسول اللہ، دو عورتیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں روزہ رکھا انہوں نے. فجھدہم الجوع والعطش من آخر النہار، اور دن ڈھلتے ڈھلتے آخری دن کے آخری حصے میں بھوک و پیاس کی شدت نے ان کو نڈھال کر دیا، ان کو بے بس کر دیا. بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ بے بس ہو گئی. حتی کادت ان تہلکا، یہاں تک کہ قریب تک کہ وہ ہلاک ہو جائیں.